السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ رمضان اور قرآن، کلام الہی کو رمضان مبارک سے خاص تعلق ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح، یہ بھی قرآن شریف پڑھنے سننے کے لیے ہے۔ دن کو روزے میں مشغولیت، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر ذوق و شوق سے قرآن پڑھنا اور سننا، اس سے مومن کے قلب میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں شغل قیامت کے دن مومن کے کام آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے، دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ قرآن مجید عرض کرے گا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور وہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، 2 بار دور کیا، اس سے پہلے 1 بار دور کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز تراویح مردوں عورتوں سب کے لیے 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھیں۔ مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھیں۔ حافظ ہوں تو خود قرآن سنائیں، ورنہ دوسروں کا قرآن سنیں۔ رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں، حافظ ریل یعنی فرمایا جلدی پڑھنے والا، حافظ ریل کو تراویح پڑھانے کے لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائے، اور اس تیزی سے پڑھنے میں قرآن کے حروف کٹ جائیں یا معنی بدل جائیں، ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ سال میں 1 ماہ کے لیے تو یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع پہ بھی مسجد اور نماز سے لگاؤ نہ ہو اور جلدی بھاگنے کی کوشش کریں جیسے جیل سے بھاگ رہے ہوں، بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسے لوگ تراویح کے علاوہ کیا نفل پڑھتے، تراویح جو سنت موقدہ ہے اس کو بددلی سے پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنے کا نام کر کے جلد ہوٹل میں جا کر لغو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں۔ سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں، جب تک صبح صادق نہ ہو، جس قدر میسر ہو سکے نوافل پڑھ لیا کریں۔ اس طرح پورے رمضان میں تہجد نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر عادت پڑ جائے تو بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم رمضان میں تو تہجد کا اہتمام کر ہی لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تراویح، نوافل اور تہجد کا اہتمام، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، زیادہ سے زیادہ صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ رمضان اور سخاوت۔ رمضان مبارک سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس میں جس قدر فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے، روزہ کھولنے کے بعد روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس ماہ کو شہر المواساة غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے، جیسے کہ خطبہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا۔ غریبوں کی امداد اور اعانت اس ماہ کے کاموں میں ایک اہم کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت رمضان مبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے
جو بارش لاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دے دیا تو اس کو روزہ دار اور غازی جیسا اجر ملے گا، اور غازی اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے تو وہ روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کا کچھ قصور نہیں، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بخاری و مسلم۔ سحری کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ بھی فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا پیارا دین اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، خوب اچھے اعمالوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔